تبلیغ جماعت نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے 6 اصول بنائے نا، ان میں سے ایک اصول بنایا اختلافی بات نہیں کرنا۔ ایک اصول بنایا اختلاف کی بات نہیں کرنی ہے کہیں پر بھی، جو جیسے عمل کر رہا ہے کرنے دو۔ تبلیغ کے ساتھ اگر چاہ بھی رہا ہے، مان لیجئے وہ کوئی اہل حدیث چلا جائے اتفاق سے کوئی لڑکا، اب وہ رفع کر رہا ہے، آمین پڑھ رہا ہے، تو ان کو وہاں پر بھی وہ اس ادب اور اخلاق کا مجاہدہ کرتے ہیں۔ بڑا پیارا انداز ہے ان کا اس معنی میں، لیکن یہ پیارا نہیں ہے، یہ دیکھنے میں پیارا مگر حقیقت میں بہت زہریلا ہے۔ وہ پیارا یہ ہے کہ اگر آپ اہل حدیث ہیں، سلفی ہیں، اور آپ اگر ان کے ساتھ جماعت میں چلے گئے کسی وجہ سے، نادانی میں یا نہ جاننے کی یا کسی طرف سوچا چلو دیکھ لوں یہ کیا کرتے ہیں، کسی وجہ سے بھی گئے، وہ آپ کو کبھی برا نہیں کہیں گے، نہ لڑیں گے نہ بحث کریں گے۔ ان کے یہاں اصول ہے یہ اختلافی مسئلوں میں گھسنا ہی نہیں ہے۔ آپ بتائیے کہ اختلافی مسئلوں میں نہیں گھسنا ہے تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس کے ذریعے آپ نے کلمہ توحید کا پہلا رکن ڈھا دیا، لا الہ الا اللہ۔ لا الہ میں پہلے اختلاف والی بات ہے، غیر اللہ کی نفی کی گئی ہے پہلے۔ لا الہ، کوئی بھی معبود عبادت کے لائق نہیں، کوئی بھی نہیں، الا اللہ، مگر اللہ۔ اللہ تعالیٰ کو عبادت کا حقدار بتانے سے پہلے غیر اللہ کی نفی کر دی۔ کلمہ اسلام کے اندر یہ منکر کا انکار ہے۔ یہ اختلاف ضروری ہے، اس کے بغیر اسلام کا وجود ہی نہیں ہے۔ چل لیجیے آپ، شرک کی نفی نہیں کی، کفر کی نفی، کفر کی مخالفت نہیں کی تو اسلام کا وجود نہیں ہے۔ اسلام بغیر کفر کے انکار کے ہو ہی نہیں سکتا۔ کفر سے برات، شرک سے برات، پھر اسلام کو گلے لگانا، یہ اسلام کا طریقہ ہے۔ یہ نہیں ہم اللہ کو مانیں گے بس، ہمیں نہیں مطلب دوسرے سے، یہ توحید نہیں ہے، معاف کیجیے گا۔ شرک کی، کفر کی مخالفت علی الاعلان ضروری، چاہے گردن کٹ جائے۔ اور سب اسی لیے انبیاء کا منہج کیا ہے؟ توحید کی دعوت دینا۔ سارے نبی کہتے ہیں یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی بھی معبود برحق اور عبادت کے لائق ہے ہی نہیں، جو تم پوچھتے ہو ان کو چھوڑو۔ تو اب دیکھیں آپ، یہ منہج، یہ تو انبیاء کا منہج ہے، اسلام کی بنیاد ہے اس پر۔ اب اگر اس کے اب تبلیغی جماعت اگر یہ منہج بنا رہی ہے اپنا کہ بھائی اختلاف کی بات مت کرو، تو بظاہر تو بڑا خوبصورت ہے کہ بڑے اچھے اخلاق کے لوگ ہیں، لیکن حقیقت میں یہ میٹھا میٹھا زہر ہے جو ہم امت کو پلایا جا رہا ہے۔ امت سے امر بالمعروف کے ساتھ نہی عن المنکر ہونا ضروری ہے۔ اس امت کو خیر امت کہا گیا، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ تم کو خیر امت کہا اس لیے کہا گیا ہے کہ تم معروف کا یعنی نیکی کا حکم دیتے ہو۔ تو کیا صرف نیکی کا حکم دینا ہے؟ صلاۃ کا حکم دے رہے ہیں آپ لوگوں کو، نماز پڑھوا رہے تبلیغی جماعت والے، بہت اچھا کام ہے، اس میں کوئی خرابی نہیں ہے، صلاۃ کا حکم دینا بری چیز نہیں ہے، مگر آپ کا منہج بہت خطرناک زہریلا ہے۔ آپ تامرون بالمعروف پر عمل کر رہے ہیں، تنہون عن المنکر پہ عمل نہیں کر رہے۔ لہذا ایک فریضے کو ختم کر دینے والی بات ہے یہ۔ ایسے ہی دیکھ لیجئے جماعت